دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل MU اسلامک ریئیکٹ پر۔ دوستو کچھ سچائیاں کڑوی ہوتی ہیں مگر جگہ دیتی ہیں۔ آج وہی سچ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، چلیے سنتے ہیں۔ اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کی کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندوں اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی
कायनात, सारी दुनिया के याकूत हीरे जवाहिरात, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ, मालिक कायनात के कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्री करोगे नियामत भी छीन लूंगा, सलब कर लूंगा और अजान में भी गिरफ्तार करूंगा। दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब व किताब नहीं। अल्लाह गनी, उलमा किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहाँ हैं। एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ चले हो, वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं। क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाजमी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूं। झोली फैला, तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत व याफ़ू अनिस सय्यिआत। वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूं जब उनको तौबा की तौफीक देता हूं, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूं, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूं। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया। इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार हजार साल, 1200 साल,
800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्र है 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शबे कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे जहान की बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायक़ा चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, सुभान फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदत मंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया, रमजान की शबे कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से, अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने, जब तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्नो जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं और इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुमी हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा, नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख, रमजान में, गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एजाज करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूं, अल्लाह का कुरान हूं, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई,
قبیلے والے چلے گئے, یار دوست چلے گئے, میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا. علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا, سارے کہو سبحان اللہ. وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا, مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں. جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا, اور جیسے ٹریفک والا پولیس والا سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا, ایک لائٹ مارے گا, ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو. سب لوگ ٹھہر جائیں گے. اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی. وہ بندے کہیں گے, ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم, گناہ زیادہ, گناہوں کے دفتر نکلے. جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا, ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے. فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے, بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری. اور مالک کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے, آواز آئے گی. قرآن کریم کی برکت ہے, تیری اولاد نے قرآن پڑھا, اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا. وہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ شب قدر وہ رات ہے, لیلۃ القدر وہ رات ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی. نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے. پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے. پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے. اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھو. تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے. تو سارے عشرہ شب قدر کا ہوا, ہر رات کو حاصل کرنے کی جاگنے کی کوشش کی جائے. فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا, جنت میں درخت لگائے گئے, جنت میں پھول لگائے گئے, جنت کو سجایا گیا, جنت کی نہروں کو کھولا گیا. تنزل الملائکۃ والروح. اللہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. جبریل امین سبز جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ, ساری دنیا میں چلے جاؤ, گھروں میں چلے جاؤ, کشتیوں میں چلے جاؤ, علاقوں میں چلے جاؤ, لوگوں میں چلے جاؤ. جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو, قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, درود شریف پڑھ رہا ہو, استغفار کر رہا ہو, دعا کر رہا ہو, فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو.
ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات. بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام. ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی. ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے. اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا. انہوں نے اتنی عبادت کی. میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے. کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے. ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثرا اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی. مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو. کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں. اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں. فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں. بات ساری حقیقت. قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے. بے شک سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. بے شک. گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے.
پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے. وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جو مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں. قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا. بے شک. تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے اور شب قدر کی قدر کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز. صلاۃ التسبیح. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے. لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں. جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا. ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے. یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک ایک کتنے آنے چاہیے. اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے. اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو. فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آؤ. فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے. سارے مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام مطلع الفجر. ساری رات سلامتی والی ہے، ساری رات نعمتوں والی ہے، رحمتوں بھری رات ہے، کرم بھری رات ہے، بھاگا والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے. اس لیے سلام. ہر شر سے امن ہے، سلامتی ہے. ہر فساد سے امن ہے، سلامتی ہے. ہر تکلیف سے امن ہے، سلامتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا اخیر آیا کرتا تھا صحابہ چیخے مار مار کے رویا کرتے تھے، الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں. مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے. مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان، رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی، درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا. ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں. صحابی آیا، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا.
अंदाजा लगा, पेट अपना भरो, खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो। इस नीयत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है, इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं, दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जयालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस ना आए। लाशें न मिली, बच्चों की लाशें न मिली, औरतों की न मिली। बेशक उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो, ये इस तरह खाते पीते फिरे, रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे फरेब करे। ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ, दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। फिर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाएं? इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना, बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया? खुदा का कुरान सुन, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं? अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोटी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूह सियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया मुझे अपने मालिक के कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार हूं। जैसा कि खुदावंद आलम सारी कायनात का मालिक और खालिक है, तमाम निज़ाम आलम उसी के अमर और उसी के हुक्म से चल रहा है। हत्ता कि आपको ये जो सांस आ रहे हैं, एक सांस भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। तो जो खुदा हम सब के एक एक सांस का मालिक है, एक एक बाल का मालिक है, जमीन के एक एक जर्रे का मालिक है, पानी के एक एक कतरे पे उसका कब्जा कुदरत है, और दरख्त के एक एक पत्ते पे उसकी बेनियाजी टपक रही है, उसी परवरदिगार आलम ने इस छोटी सी आयत में दो चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो किसकी मजाल है? जो उल्टा चले
جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے. فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے.
یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔
یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہ کو ٹھوکر ماری، فرمایا یہ پڑھنا تمہارا تخت ہوتا ہے، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے تجھ میں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئی لوگوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کم آ سکتا ہے۔ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، جو اس میں مزہ ہے وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ ہے۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبروں پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگے ربنا قریب فننادی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ان بعید یا ہم سے دور ہے، فننادی
ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں. آواز آئی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر, میں تو تیری سیاہ سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں بہت نزدیک ہوں. یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا. تو یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں. بچپن سارا گیا, جوانی ساری گزر گئی, بوڑھا ہو گیا, سفید بال آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں. عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ, وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کما. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے, اور کمینے اب تو باہر آ جا. قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے, قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے, موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے. تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی, مگر یہ بات نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, الحمدللہ سارے ایمان والے ہو, کلمے والے ہو, نبی کے امتی ہو, تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے, 50,000 سال گزر گئے, مرے ہم, پیاس سے تباہ ہو گئے, نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا سوال ہے, اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں, پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا, کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں, تیری صورت میرے والی نہیں, میرے صحابہ والی نہیں, میرے اہل بیت والی نہیں, میرے ولیوں والی نہیں, میرے مسلمانوں والی نہیں, اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے, تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو, محبت کرو, جب ایمان بنے گا. جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو. تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو. تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے. ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے, ہمارے نبی یوں ہیں, ہمارے نبی یوں ہیں, اور نبی تو سب کچھ ہے, تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ ہے, تو اپنا بتا تو کون ہے. اگر غلام ہے تو میرے آقا کا, پھر غلام والی شکل بنا, آقاؤں والی شکل نہ بنا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا, اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ, رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے, 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے, آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے, بھیڑ کریں گے, رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں, آنے دو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث جن کے پاس موجود تھی, آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا, انہوں نے دونوں ٹھکرائے, اپنے مطلب کی زندگی گزاری, رسومات پھیلائی, شرک پھیلایا, بدعت پھیلائی, تیرے
بات کی قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی القوم اتخذوا یا ربی القوم اے میرے پروردگار یہ میری قوم یہ میرا کلمہ پڑھنے والے اتخذوا هذا القرآن مہجورا یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں میں ان کا نہیں یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی ایسے حالات میں کیا بنے گا کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی کیسے جنت میں جائے گا کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا کیسے رضا ملے گی کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی